جب رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں آباد فرمایا تو دونوں امن و سکون اور راحت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے لگے، لیکن ابلیس جو اپنی نافرمانی کے سبب جنت سے نکالا جا چکا تھا، حسد اور بغض میں جل رہا تھا۔ اسے اس بات کی تکلیف تھی کہ جس ہستی کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ مردود ہوا، وہی حضرت آدم علیہ السلام آج جنت کی نعمتوں میں رہ رہے ہیں۔ ابلیس کے دل میں یہی خواہش پیدا ہوئی کہ کسی طرح جنت میں داخل ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کو بہکا دے تاکہ وہ بھی نعمت جنت سے محروم ہو جائیں۔ چنانچہ اس نے جنت کے دروازے کے قریب عبادت کا ڈھونگ رچایا اور طویل عرصے تک عبادت کر کے جنت کے فرشتوں کو اپنی ظاہری پرہیزگاری سے متاثر کرنے لگا۔ ایک دن جنت کا مور جو وہاں کے معزز پرندوں میں سے تھا باہر نکلا۔ ابلیس نے فوراً اس سے بات کی، تعریفیں کی اور اسے یقین دلایا کہ وہ ایک نیک فرشتہ ہے جو جنت کی نعمتوں کو دیکھنا چاہتا ہے تاکہ عبادت میں اور اضافہ ہو۔ مور نے اس کی چال نہ سمجھی اور کہا کہ وہ خود اسے اندر نہیں لے جا سکتا، البتہ ایک مددگار تک ضرور پہنچا سکتا ہے۔ مور نے ابلیس کو سانپ کے پاس بھیجا جو اس زمانے میں جنت کا ایک نہایت خوبصورت اور خدمت گزار جانور تھا۔ ابلیس نے چالاکی سے سانپ کو بھی اپنے فریب میں لے لیا اور اس سے کہا کہ اگر وہ اسے جنت میں داخل کر دے تو وہ اسے ہمیشہ کی جوانی اور نہ ختم ہونے والی زندگی کا راز بتائے گا۔ سانپ فریب میں آ گیا اور اس نے اپنا منہ کھول دیا۔ ابلیس سانپ کے اندر بیٹھ گیا اور سانپ جنت کے دروازے سے گزر کر اندر داخل ہو گیا۔ جنت میں داخل ہوتے ہی ابلیس نے سانپ سے جدا ہو کر وہ مقام تلاش کیا جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام آرام کر رہے تھے۔ وہ ان کے سامنے رونے لگا۔ دونوں نے پوچھا کہ کیوں روتا ہے؟ ابلیس نے کہا، میں تم پر ترس کھا رہا ہوں، کہیں تم موت کے سبب جنت کی نعمتوں سے محروم نہ ہو جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے موت اور زندگی کا فیصلہ خود فرمایا ہے۔ ابلیس نے کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایسے درخت تک پہنچاؤں جس کا پھل کھانے والا نہ کبھی بوڑھا ہوتا ہے اور نہ جنت سے نکالا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس درخت کے قریب جانے سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ ابلیس نے اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھا کر کہا کہ وہ صرف خیر خواہی کرتا ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام اس کے الفاظ سے متاثر ہو گئیں اور بالآخر اس درخت کا پھل کھا لیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دیا۔ دونوں پاک دل تھے، انہوں نے کبھی یہ گمان نہ کیا کہ کوئی مخلوق اللہ کے نام پر جھوٹی قسم کھا سکتی ہے۔ پھر وہ واقعہ پیش آیا جس کے بعد دونوں کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا اور یوں انسان کی زمینی زندگی کا آغاز ہوا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ شیطان ہمیشہ انسان کا دشمن ہے اور فریب، دھوکے اور جھوٹ کے ذریعے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔